بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچرر کی تیاری کے سلسلے میں نئی ویڈیو بنائی ہے جو آج ترقی پسند تحریک کے بارے میں جتنے بھی اہم ایم سی کیوز ہیں وہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے اس سلسلے میں، چند ہندوستانی طالب علموں نے لندن میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، 1930۔ ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز کب ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، اپریل 1936۔ اپریل 1936 میں ترقی پسند تحریک کے ابتدائی کانفرنس کہاں منعقد ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، لکھنؤ۔ ترقی پسند تحریک کی ابتدائی کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، منشی پریم چند۔ ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھنے میں درج ذیل میں سے کون لندن میں سجاد ظہیر اور ملک راج آنند کے ساتھ نہیں تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، فیض احمد فیض۔ لندن میں چینی ریستوران نان کنگ ریستوران میں ترقی پسند تحریک کی پہلی میٹنگ میں کسے صدر منتخب کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، ملک راج آنند۔ انگارے میں کس کے افسانے شامل نہیں ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، پریم چند۔ سجاد ظہیر، رشید جہاں اور احمد علی کے افسانوی مجموعہ میں انگارے کس نے مرتب کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، نیاز فتح پوری۔ لکھنؤ میں ہونے والی ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس میں درج ذیل شاعروں میں کون شریک نہیں تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، فیض احمد فیض۔ لکھنؤ میں ہونے والی ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس میں کس کو انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، سجاد ظہیر۔ درج ذیل شاعروں میں سے سردار جعفری کس سے متاثر تھے جو جعفری کی شاعری میں نظر آتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، جوش۔ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، پریم چند۔ حکومت برطانیہ کے خلاف شر انگیز تقاریر کی پاداش میں سجاد ظہیر کو 2 سال کے لیے لکھنؤ سینٹرل جیل میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے جو خطوط اپنی اہلیہ رضیہ سجاد کو لکھے وہ کس نام سے شائع ہوئے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، نقوش زنداں۔ بلوچستان جیل میں رہتے ہوئے سجاد ظہیر نے جو معرکۃ الآراء کتابیں لکھیں ان میں سے ایک روشنائی اور دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، ذکر حافظ۔ سجاد ظہیر نے اپنی کس کتاب میں ترقی پسند تحریک کی ابتدا سے 1947 تک کے حالات کو قلم بند کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، روشنائی۔ ترقی پسند ادیبوں کی پہلی قرارداد پر کس کے دستخط نہیں تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، پریم چند۔ درج ذیل نقاد میں سے کون تا عمر ترقی پسند کی مخالفت پر کمر بستہ رہا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، محمد حسن عسکری۔ درج ذیل کتابوں میں سردار جعفری کی تصنیف کون سی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، ترقی پسند ادب۔ 1938 میں ترقی پسند تحریک کی دوسری کل ہند کانفرنس ملک راج آنند کی صدارت میں کہاں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، کلکتہ۔ 1942 میں دلی میں ترقی پسند تحریک کی تیسری کل ہند کانفرنس کس کی صدارت میں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، ڈاکٹر عبدالعلیم۔ حضرت موہانی کی صدارت میں ترقی پسند مصنفین کی چوتھی کل ہند کانفرنس حیدرآباد میں کب منعقد ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی،
1947 میں ترقی پسند مصنفین کی رشید احمد صدیقی کی صدارت میں 5ویں کل ہند کانفرنس کس مقام پر ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، لکھنؤ۔ 1949 میں بھیمبڑی میں نقاد رام بلاس شرما کی صدارت میں ترقی پسند مصنفین کو کون سی کل ہند کانفرنس تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، چھٹی۔ 1952 میں دلی میں ترقی پسند مصنفین کی 7ویں کانفرنس کس کی صدارت میں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، کرشن چندر۔ ترقی پسند مصنفین کی آخری کل ہند کانفرنس حیدرآباد میں کب ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، 1956 ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھنے والے درج ذیل طالب علموں میں سے کس نے انگریزی زبان کی نمائندگی کی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، ملک راج آنند۔ کس افسانوی مجموعے میں ہندوستان میں ترقی پسند نظریات کے لیے زمین ہموار کر دیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، انگارے۔ یورپ میں ترقی پسندی کے لیے راہ ہموار کرنے والے طالب علموں میں پرموو سین گپتا نے کس زبان کی نمائندگی کی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، بنگالی۔ لندن کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء میں سے کس نے ترقی پسند تحریک میں بنگالی زبان کی نمائندگی کی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، ڈاکٹر جیوتی گھوش۔ ترقی پسند تحریک کے لیے راہ ہموار کرنے والے طالب علم ڈاکٹر محمد تاثیر نے کس زبان کی نمائندگی کی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، اردو۔ درج ذیل نثری تخلیقات میں سے کس کا تعلق ہندوستان میں ترقی پسند نظریات کے لیے زمین ہموار کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، کرشن چندر کا افسانہ کالو بھنگی۔ حیات اللہ انصاری کے کس افسانے کو پریم چند کے افسانہ کفن کی ترقی یافتہ شکل مانا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، آخری کوشش۔ ترقی پسند نقادوں میں سب سے معتبر اور مستند نقاد کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، سید احتشام حسین۔ کس کا شمار ابتدائی ترقی پسند نقادوں میں نہیں ہوتا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، سید احتشام حسین۔ کس نقاد نے ترقی پسند تحریک کی گراں قدر خدمات انجام دینے کے بعد جدیدیت سے اپنا تعلق جوڑ لیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، آل احمد سرور۔ ترقی پسند تحریک کے وجود میں آنے سے پہلے کون جمالیاتی اور تاثراتی نقاد کی حیثیت سے سامنے آیا اور بعد میں ترقی پسند تحریک سے اپنا رشتہ جوڑ لیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، مجنوں گورکھپوری۔ تنقیدی اشعار کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، آل احمد سرور۔ مارکسی تنقید کی ابتدا کس دور میں ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، ترقی پسند تحریک کے دوران۔ کس نقاد کا مارکسی تنقید سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، وزیر اعظم۔ تنقیدی مضامین کے مجموعہ اندازے کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، فراق گورکھپوری۔ روایت اور بغاوت کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، سید احتشام حسین۔ لکھنؤ میں پریم چند کی صدارت میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کتنے روز کی تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، 2 روزہ۔ انگارے میں سجا ظہیر کے کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، 5۔ انگارے میں رشید جہاں اور احمد علی کے کتنے افسانے شامل تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، 2۔ انگارے میں کس ادیب کا محض ایک ہی افسانہ شامل ہے؟
تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، محمود ظفر۔ تو اسی ویڈیو میں اتنا ہی، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔